علی ہے میرا یقین، علی ہے دنیا و دین۔ اب آپ نے مزید سوال کیا ہے کہ آپ ہمیں دکھائیں کہ آپ شیعہ کتب میں ہو کہ قرآن کو پڑھو، قرآن کو پڑھو، اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے روایت، لیکن اہل بیت علیہم السلام نے حکم دیا ہے کہ یہ قرآن پڑھو۔ یہ کتاب الاصول من الکافی للکلینی رحمہ اللہ، جزء الثانی بلی، ملاحظہ فرمائے ان القرآن باب ان القرآن يرفع كما انزل، عرض کیا قلت جعلت فداك انا نسمع الآيات في القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها ولا نحسن ان نقرأها كما بلغنا عنكم فهل نأثم؟ قال لا اقرأوا كما تعلمتم فسيجيئكم من يعلمكم۔ فرمایا جس طرح آپ کے برادران زید بن ثابت کے قرآن کو پڑھتے ہیں اسی طرح تم پڑھو، اسی طرح پڑھو۔ جب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی دولت، ہاں اس کی سند پڑھے جو آپ روایت کر رہے ہیں، سند عدت من اصحابنا، بہت سارے ہمارے مشائخ نے روایت کی ہے، ان سہل بن زیاد، ہاں من اصحابنا، یہ مجہول روایت ہے، پھر پوری پڑھے، پھر آگے پھر جیل آتا ہے، پڑھے پوری اچھی سند بات ہے۔ پڑھے۔ ابھی میں نے شروع کیا کہ ہمارے نزدیک مشیع محدثین کے نزدیک کلینی کے محمد ابن یعقوب کلینی کے، محمد ابن الحسن ابن فروخ صفار کے، شیخ صدوق کے روایات سب صحیح ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے۔ عدت من اصحابنا، یہ اور عدہ جو ہے یہ مجہول نہیں ہے، عدہ کلینی کیونکہ ان کے مشائخ بہت تھے، ان کے اجازات مشائخ بہت تھے، یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ لوگ کون ہیں۔ ان سہل بن زیاد ان محمد بن سلیمان ان بعض اصحابہ، او بھائی چپ کرو، ان ابی الحسن، یہ اس کی سند ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے نزدیک یہ اسانی سب صحیح ہیں۔ سند میں دو صحابی، عدت من اصحابنا، پھر آتا ہے ان بعض اصحابی، ان کے نام بتائیں، یہ کون تھے اصحابی، یہ راوی کون ابھی ہے؟ ابھی سنو، میں نے عرض کیا کہ یہ سب روایات صحیح ہیں، اب اس کی دلیل بہت لمبی ہے، آپ کے سمجھ میں ابھی نہیں آئے گی، اس نہیں وقت نہیں ہے۔ طریقے سے مجہول ہے نا، اب بھائی میں دوسرا سند پڑھو، میرے پاس روایت بہت زیادہ، صفحہ نمبر 631 میں سنو، عدت من اصحابنا ان سہل ابن زیاد، او بھائی چپ کرو، چپ کرو پلیز، پڑھنے دو، ان علی ابن الحکم۔ تو بھائی آپ نے حدیث مانگا ہے، میں نے کوئی غلط بات کی ہے، وقت ضائع کیا؟ آپ تو کوئی حدیث پڑھتے نہیں، صحیح سند سے مانگی، صحیح سند سے پڑھے نا۔ اور صحیح سند کا بھائی میں نے عرض کیا کہ بخاری، یہ جیسے آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ بخاری کے سب روایت، سند سے روایت پڑھیں، امام نے اس قرآن کو صحیح کہا ہو، ایک روایت صحیح سند سے پڑھیں۔ آپ سن لو پلیز، سن لو، میری بات نہ کاٹو۔ اب ایک ہی سوال کو 10 مرتبہ تکرار کرنے کی ضرورت، مجھے بات کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں، سن لو، پھر دلیل مانگتے ہو تو سن لو۔ جیسے آپ لوگوں کے ہاں یہ رسم ہے کہ بخاری مسلم کے سب احادیث صحیح ہیں، اور بخاری مسلم کے اگر کوئی رجل، کوئی راوی اگر مقدوح بھی ہے، اس کا اگر مجہول بھی ہے، اس کے خلاف کوئی توثیق نہیں ہے، تو پھر بھی وہ روایت صحیح ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس بھی یہی حکم ہے، سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ عدت من اصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن جندب عن سفيان بن الصمت سألت ابا عبد الله عليه السلام عن تنزيل القرآن قال اقرأوا كما علمتم، حکم دیا کہ اسی قرآن کو اسی طرح جیسے آپ نے سیکھا ہے بچپن میں اسی طرح پڑھا۔ اچھا، حدیث نمبر 23 عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن ابي هاشم عن سالم بن سلمة قال قرأ رجل على ابي عبد الله عليه السلام وانا استمع حروفا من القرآن ليس على ما يقرأه الناس۔ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس تھا، ایک شخص قرآن اس نے پڑھنا شروع کر دیا، اور وہ ایسے کلمات پڑھ رہا تھا قرآن کی جو مشہور، جو ہمارے پاس جو مصاحف ہیں اس طرح نہیں ہے۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کف عن هذه القراءة، اس کو چھوڑ دو، ترک کر دو، اس کو نہ پڑھو، اقرا كما يقرأ الناس، اس کو چھوڑ دو، اسی طرح پڑھو جیسے دوسرے لوگ پڑھتے ہیں، حتی یقوم الامام الحجۃ تو قرات پھر سے یہ روایت پڑھنا۔ بھائی اگر بھائی میں ویل دوبارہ کریٹ نہیں کر سکتا، بھائی سن لو، امام نے کہا پہلے پڑھ رہا تھا امام والا قرآن، پھر صاحب اس نے کہا نہیں پڑھو اس طرح، دوسرا پڑھو، یعنی الگ دو تھے نا آپ کی روایت کے مطابق۔
میں نے پڑھ چکا ہوں. اگر آپ کے جو اشکال ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں نا بھائی صاحب, اب ایک شخص کو اس کو پتہ ہی نہیں ہے قرآنوں کو جلایا گیا ہے. او بھائی تجھے پتہ ہی نہیں, آپ نے سنا ہے مصحف امیر المومنین علیہ السلام کا سنا ہے نام, نہیں سنا آپ نے؟ وہ تو پہلے آپ مجھے بتائیں کہ سب سے پہلے قرآن کس نے جمع کیا ہے؟ سب سے پہلے قرآن کس نے جمع کیا؟ میں نے اپنا عقیدہ بتایا, آپ اپنا بتائیں. آپ کے عقیدے میں, آپ کے کتب میں, سب آپ کے کتب میں, آپ کے کتب میں سب سے پہلے کس نے قرآن جمع کیا؟ اب تک آپ نے جواب نہیں دیا. تقریباً آدھا گھنٹے بات کر دیتے ہوں, کتنے چلو میں بھائی صاحب دیکھیں, یہ ہمارے بھائی ہیں. اوکے میں مزید بات نہیں کرتا, میں خاموش. بھائی صاحب عزیزو, میں اب مزید بات نہیں کرتا. یہ ایسے شخص ہے نا کہ ان کو پتہ نہیں ہے کچھ, یہ ایسے آگے مناظرے کے لیے. اب تم بات کرو چلو, اس کے بعد آپ سے خدا حافظ, جو مرضی کہنا, ہاں جو مرضی کہنا.